لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی، اسلامی تقویم کے اعتبار سے آج 12 ربیع الاول ہے۔ عام شہرت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا وسلم کی ولادت کس سن میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، یقینی طور پہ متعین کر کے ایک کو بتانا مشکل ہے۔ اس میں کئی قول ہیں، بعض علماء اس میں خاص طور پہ 2 باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ محققین کا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سن 570 میں ہوئی یا سن 571 میں ہوئی۔ عربوں کے ہر طریقہ کا تاریخ کو یاد رکھنے کا کسی بڑے واقعے سے یاد رکھتے۔ اس وقت جو بڑا واقعہ پیش آیا تھا وہ ہاتھی والوں کا واقعہ تھا کہ اس وقت کا فرعون، اس وقت کا جو ہے ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تہس نہس کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو وہ واقعہ یاد رکھا جاتا کہ فی اصحاب فیل، عام فیل، ہاتھی والا سال، تو اس سے یاد رکھتے لوگ۔ تو اس اعتبار سے 40 دن کے بعد یا 50 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے، اس میں یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح الصفوہ نامی کتاب ہے تاریخ و سیرت کی، تو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں دونوں اقوال اور ان کے علاوہ بھی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی ولادت محرم میں ہوئی، بعض نے کہا کہ سفر میں ہوئی، بعض نے کہا کہ رمضان میں ہوئی۔ اتنے اقوال، لیکن مشہور یہی ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی، 9 کو ہوئی یا 12 کو ہوئی۔ اصح السیر کے مطابق جو ہے 9 کو علماء محققین مانتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کو یاد رکھنا اگر بہت ضروری ہوتا تو صحابہ ضروریات رکھتے۔ صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور منہ مبارک میں کتنے جو ہے وہ سفیدی آ گئی تھی، اس کو گن کے یاد رکھا، 17 یا 19۔ تو جن کو اس قدر رغبت تھی آپ کی باتوں کو یاد رکھنے میں، انہوں نے آپ کی تاریخ کو کنفرم یقینی طور پہ یاد ہی رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر نہ تو سیدنا ابو بکر کے دور میں کوئی پروگرام کیا گیا، نہ حضرت عمر، نہ حضرت علی، نہ حضرت عثمان، اور نہ اور صحابہ کی موجودگی میں باقاعدہ آپ کا سنگت کا یوم ولادت منایا جائے، ایسی کوئی چیز تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کی زندگی جو ہے تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا پیغام یہ ہے قابل عمل۔ یہ معلوم اور یہ معلوم ہونا کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، یہ ایک اضافی معلومات ہے۔ حتیٰ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کام جو بحیثیت انسان کے آپ کرتے تھے اس تک کو لوگوں نے یاد رکھا محبت میں. حتیٰ کہ بعض محدثین اونٹ کے سر پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر اچانک روکتے ہیں, اترتے ہیں, ایک کونے میں جاتے ہیں اور وہ ایسا لگا جیسے کہ آپ استنجا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سوار ہو کے چل پڑے. لوگوں نے پوچھا محترم یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ نے یہاں استنجا کیا, تو میں نے مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ جو کام آپ نے کیا میں وہ نہ کروں. اتنے وہ عاشق ذات تھے آپ کے عمل کو اختیار کرنے. ظاہر ہے کہ استنجا کرنا ایک ذاتی ضرورت ہے, شخصی ضرورت ہے. استنجے کا طریقہ کیا ہو یہ تو رسول اللہ نے بتایا کہ اس کو پانی سے دھویا جائے یا کلوخ کا استعمال کیا جائے. یہ ساری چیزیں اندر جائے, استنجے خانے میں جائے تو کیا دعا پڑھے, استنجے خانے سے نکلے تو کیا دعا پڑھے, یہ سب آپ نے بتایا. تو جو صحابہ اتنے عاشق تھے انہوں نے آپ کی تاریخ ولادت کو یا تاریخ وفات کو یقینی طور پہ یاد نہ رکھ کے کوئی اس کا پروگرام اور کوئی اس کا یوم یا ڈے نہیں منایا. یہ ایک عام پیغام. آپ کی زندگی تو ہر ڈے میں ہے, ہر دن میں ہے, ہر ساعت میں ہے, ہر گھڑی میں ہے. آپ مسجد سے نکلیں گے رسول اللہ کی فوراً سیرت آئے گی, دایاں پیر پہلے نکالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امام بخاری نقل کریں گے کہ پڑھیے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ رسول اللہ ہر وقت ہمارے درمیان عملی طور پر سامنے رکھ کر ہم آپ کی تقلید اور آپ کی سیرت کے مطابق چلنے کے پابند ہیں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ کسی مرد کے آپ باپ نہیں تھے, کسی مرد کے آپ باپ نہیں تھے اور آپ آخری نبی تھے. یہ بھی ہمارے نوجوان یاد رکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کچھ گمراہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, چاہے وہ قادیانی ہوں یا ان سے ملتے جلتے لوگ ہیں, وہ شکوک پیدا کرتے ہیں, نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ان کی گمراہی میں اور ان کو بہکانے میں نہ آنا. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی, آپ کے اعمال کی, آپ کے ارشادات کی, آپ کے پیغامات کی, آپ کے کردار کی پیروی کرنا ایک مومن کی شان ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے ما کان احدکم لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی ذات سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے, محبت نہ کرے. تو رسول اللہ کی یہ محبت ہونی چاہیے کہ ماں سے بھی زیادہ, باپ سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ. یہ ہے محبت. اس محبت کا تقاضا ہے وَالْمَرْءُ يُحِبُّ لِمَن يُطِيعُ لِمَن يُحِبُّ. اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے. تو رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں پورے طور پہ افروز کرو, پیدا کریں, تاکہ تابعداری کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو. حضرات گرامی, تو نہ کوئی یوم ولادت منایا, نہ کوئی یوم وفات منایا جانا شریعت سے ثابت ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں, یہ دن 12ویں ربیع الاول کا عالم اسلام میں شہرت رکھتا ہے اور بہت سارے گوناگون پروگرام ہوتے ہیں. تو ایسے پروگرام جس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو,
عام طور پہ واعظ ہو، نصیحت ہو، سیمینار ہو، تذکیر ہو، سمپوزیم ہو، لوگوں کو دعوت ہو، ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کو جو ہے وہ پھل پیش کرنا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اگر وہ 12 ربیع الاول کو کوئی کرتا ہے تو اس میں زیادہ نذیر نہیں کی جا سکتی. نذیر تو اس میں کی جائے گی کہ جلوس نکالیں اور اس میں وہ چیزیں کریں جو حرام ہیں. اتنا کہنا کافی. وہ چیزیں کریں جو حرام. کیا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے. لیکن اگر آج کے دن کوئی عام طور پہ اس طرح کا پروگرام کرتا ہے جس میں شرعی کوئی قواعد نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اس میں، چونکہ ایک عام رواج ہے اور عالم اسلام میں یہ چیز کی جاتی ہے. اس لیے آخری پیغام یہی ہے کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہو وہ ہم اپنے دل میں پیدا کریں. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا آپ پیچھے پھرتے ہیں حسن کے، جمال کے، مال کے، دولت کے، جلال اور روب کے اور عطا اور بخشش کے. یہ چیزیں چاہیے، یہ سب جمع ہیں رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں، آپ سے زیادہ باکردار کوئی انسان نہیں، آپ سے زیادہ بارو کوئی انسان نہیں، اور آپ سے زیادہ عطا و بخشش کرنے والا کوئی انسان نہیں. تو محبت کرو تو رسول اکرم سے کرو، سید الرسل سے کرو، فخر الرسل سے کرو، اور اپنی زندگی کو بہترین زندگی بناؤ اور عالم کو آئینہ دکھاؤ سیرت رسول کا کہ اسی کو مان کر تم کامیاب